پروگرام ان فوکس میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں بات کریں گے راولپنڈی اور اسلام آباد میں جو پرتشدد مظاہرے ہوئے ہیں عوام کی طرف سے پبلک ٹرانسپورٹ میں جو کرایوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ بنیادی سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا یہ احتجاج صرف کرایوں میں اضافے کے خلاف ہے یا عوام میں بے چینی بڑھ رہی ہے اور ریاست کیا ناکام ہو رہی ہے اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں؟ اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں اس وقت سید سمسام علی بخاری صاحب جو کہ وزیر مملکت ہیں اطلاعات و نشریات کے، چودھری عابد شیر علی صاحب جو کہ اس وقت ممبر ہیں قومی اسمبلی کا اور تعلق ان کا پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے، اور کشمالہ طارق صاحبہ جو کہ ممبر ہیں قومی اسمبلی کی اور ریپرزینٹ کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ کو۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا۔ اس باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے گفتگو پر لگتا یہ ہے کہ آلریڈی اس ایشو پر پوائنٹ سکورنگ جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے، اور عابد شیر علی صاحب آپ سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ رحمان ملک صاحب نے بھی کہا، وزیر داخلہ ہیں، کہ لگتا ہے کچھ جو سیاسی عناصر ہیں ان مظاہروں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسلام آباد پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو سارے پرتشدد واقعات ہوئے، پنجاب پولیس جو ہے وہ خاموش تماشائی بن کر اس سارے واقعے کو دیکھتی رہی اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اور اس سلسلے میں آپ سے اس سے پہلے کہ میں آپ کا جواب لوں، جو اسلام آباد کے ایس پی حاکم خان ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں کہ پنجاب پولیس نے کتنا تعاون کیا ہے اس سارے معاملے کو کنٹرول کرنے کے لیے، آئیے دیکھتے ہیں۔ وہ یہاں کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ ان کو شرم دلائیں، یہ پاکستان ہے، سب کا پاکستان ہے۔ وہ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں فورس لے کے؟ وہ تماشا دیکھ رہے ہیں ہمارا، وہ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اس سائڈ پہ پنجاب پولیس ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر رہی۔ جی عابد شیر علی صاحب، یہ حاکم خان تھے ایس پی اسلام آباد، اور وہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب پولیس کچھ بھی نہیں کر رہی۔ دیکھیں کامران صاحب، بہت شکریہ۔ یہ بڑا ایک سینسٹیو ایشو ہے، اور کل سے یہ ہنگامہ آرائی شروع ہوئی ہے۔ یہ 12 کو سے شروع ہوئی تو اس کے بعد آپ پارا کی طرف سے بڑھتی رہی، تو وہاں پہ میں نہیں سمجھتا کہ پنجاب پولیس کا کردار ہے۔ یہ فیڈرل ایریا اور دارالخلافہ ہے پاکستان کا، اور یہ رسپانسبلٹی ہے فلی گورنمنٹ آف پاکستان کی۔ 12 کو کی نہیں، جو فیض آباد میں ہوئے ہیں، یہ آج ایس پی کہہ رہے تھے۔ میں آپ کو وہ پورا نقشہ کھینچتے دکھا رہا ہوں نا، جہاں سے یہ پروٹیسٹ شروع ہوا، سیدھا ڈائریکٹلی فیض آباد سے تو نہیں شروع ہوا۔ یہ 12 کو سے آتا فیض آباد، یہ پارا سے بڑھتا ہوا یہ فیض آباد تک آج پہنچا۔ تو یہ کل بھی کلپس دیکھے جہاں پہ کوئی پولیس کا نام و نشان نہیں تھا، لوگ وہ جہاں پہ بسز رکتی ہے وینز وغیرہ، اس کا املاک کا نقصان کر رہے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں الزام تراشی سے گریز کرنا چاہیے، اور ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ آخر پبلک سڑکوں پہ آئی تو آئی کیوں؟ کیا مصیبت پڑی تھی لوگوں کو پچھلے 2 سالوں سے تو آئی نہیں، تو اب کون سی ایسی آفت آ پڑی؟ دیکھیں، جب لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، گھر میں بیٹھنے کے لیے بجلی نہیں ہے، کام کرنے کے لیے کوئی فیکٹری موجود نہیں ہے، اس وقت لوگوں کو پھر آپ کرایوں میں اضافہ کیے جا رہے ہیں، دنیا میں پٹرول نیچے جائی جا رہا ہے، پاکستان میں اب قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، تو یہ سارے پہلو اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں، اس کی ذمہ داری حکومت وقت پر عائد ہوتی ہے۔ جو بھی حکومت میں بیٹھا ہے تو یہ تو حکومت پاکستان کا کام ہے کہ لوگوں کی تکالیف کو دور کرے۔ جہاں تک یہ آپ لڑائی کی، یہ جو ہنگامے کی بات کر رہی ہے، یہ تو کوارڈینیشن ہونا چاہیے تھا۔ آئی جی اسلام آباد کا وہ ان کو ریکویسٹ کرتے، جو ڈی آئی جی ہے اور جو بھی پولیس ہے اور کمشنر ہے پنڈی کے، اور کوارڈینیشن، یہ تو پھر لیک آف کوارڈینیشن ہے فیڈریشن کی۔ انہوں نے رابطہ نہیں کیا۔ آپ کے خیال میں انہوں نے ریکویسٹ نہیں کی ہوگی کہ اگر پنڈی سے کچھ مظاہرین وہاں پہ آ رہے ہیں، کیونکہ ہم بھی وہاں پر موجود تھے، جتنے جو اسٹوڈنٹس تھے اس میں شریک تھے وہ زیادہ تر راولپنڈی کالجز سے وہاں پر آئے تھے؟ دیکھیں، اگر راولپنڈی کے لوگوں کو کوئی مصیبت پڑنی ہے تو انہوں نے راولپنڈی میں احتجاج کرنا چاہیے۔ جو اسلام آباد میں جہاں پہ لوگ سراپا احتجاج ہے، تو یہ ان کا حق ہے، یہ جمہوری حق ہے، یہ جمہوریت کا حسن بھی ہے۔ جب آپ لوگوں کو روٹی بھی نہیں دیں گے تو وہ آپ اپنا شور بھی نہ ڈالیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے؟ کیا ریاست ناکام ہو رہی ہے؟ کیونکہ جب آپ عوام سے ٹیکس لیتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی جان و مال کی تحفظ، تعلیم، صحت، یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے، یہ تمام چیزیں وہ سہولیات مہیا ہونی چاہیے، لیکن عوام کو لگتا ہے یہ سہولیات میسر نہیں ہیں۔ کامران، پہلی بات تو یہ ہے کہ خصوصاً میڈیا کا تو ایک پوائنٹ ہے کہ ریاست ناکام ہے اور ایونچولی پاکستان ناکام ہے۔ اللہ نہ کرے آپ کی خواہش کبھی پوری ہو، لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ کہ میں تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں عابد سے، وہ یہ کرتا ہوں کہ پہلی بات there is another thing which I want to say کہ جو ایس پی اسلام آباد نے